السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حماد حسین۔ یورپ کے تمام محقق اس بات پر متفق ہیں کہ تاریخ میں پہلا کیمیا دان جس پر یہ نام صادق آتا ہے جابر بن حیان تھا۔ اہل یورپ میں وہ جابر کے نام سے مشہور جو جابر کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جابر عرب کے ایک قبیلے ازد کا فرد تھا۔ اس خاندان کے لوگ کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اسی شہر میں اس کے باپ حیان کی دوا سازی کی دکان تھی۔ دوسری صدی ہجری کے ابتدائی زمانے میں بنی امیہ کے خلاف بنو عباس کی طرف سے ایک تحریک شروع ہو چکی تھی، اور یہ تحریک بنو امیہ کے مظالم کی بنا پہ شروع ہو چکی تھی۔ یہ تحریک 50 سال میں کئی بار ہوئی، مگر ہر بار بنو امیہ کے حاکموں کی طرف سے بزور شمشیر دبا دیا جاتا۔ چنانچہ خراسان کے شہر توس میں اس تحریک کے کارکنان جمع ہو کر اس خونی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض پکڑے جاتے اور حکومت کی جانب سے انہیں سخت اذیتیں دے دے کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، جو اس خونی حکومت بنی امیہ کا اصل کام ہے۔ اسی زمانے میں جابر کا باپ حیان اس تحریک میں شامل ہوا اور کوفہ میں اپنی دکان چھوڑ کر خراسان کے شہر توس میں چلا آیا۔ اسی شہر میں جابر کی ولادت ہوئی۔ جابر کی ولادت کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کے باپ کو حکومت کے کارندوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتاری کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ننھا جابر اور اس کی ماں اجنبی ملک میں بے آسرا رہ گئے تھے۔ اس کی ماں بچے کو ساتھ لے کر عرب اپنے قبیلے واپس چلی گئی۔ اس طرح یتیم جابر کے بچپن کے ایام اس کے ننھیال میں گزرے۔ یہاں اس کو ایک اچھے استاد کی سرپرستی حاصل ہو گئی جس کا نام حربی الحمیاری تھا۔ اسی استاد سے ذہین دماغ والے جابر نے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کی بھی تعلیم حاصل کی۔ جب جابر کی عمر 26 برس ہو چکی تو بنو عباس کی حکومت رائج ہو چکی تھی اور پہلا خلیفہ ابو العباس صفح تھا۔ جابر نے اپنے قبیلے کو چھوڑ مدینہ منورہ میں آیا، جہاں اس نے ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے دیگر علوم سیکھے، یعنی کہ جابر بن حیان ایک کامیاب سائنسدان، فلسفی اور کیمیا دان بن کے نکلا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کر لینے کے بعد اس کو دنیا کا پہلا کیمیا دان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جابر بن حیان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور اسے یونانی زبان پر بھی بہت عبور حاصل تھا۔ جب جابر بن حیان کی عمر 62 سال کی تھی تو خلافت عباسیہ کا بادشاہ ہارون الرشید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ جب جابر کے کمال کی شہرت بغداد تک پھیلی تو ہارون رشید کے وزیر جعفر برمکی نے جابر کو بغداد بلوایا۔ جابر چند سال تک بغداد میں مقیم رہا۔ جابر کو متعدد بار ہارون رشید کے دربار میں باریابی کا موقع ملا۔ جابر نے کیمیا پر ایک کتاب اس زمانے میں لکھی تھی، جو وہ کتاب ہارون رشید کے نام پر پبلش کی گئی۔ مگر جب 803 عیسوی میں جعفر برمکی کی روز افزوں مقبولیت سے ہارون رشید خائف ہو گیا تو جعفر برمکی کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے برمکی خاندان کا بھی بے دریغ قتل کر دیا گیا تو جابر بن حیان بھی خاموشی سے بغداد کو چھوڑ کر کوفہ اپنے قدیمی مقام پہ واپس آ گیا اور یہاں کیمیائی تحقیقات اور تصنیف و تعلیم میں مشغول ہو گیا۔ جابر بن حیان نے بہت لمبی عمر پائی۔ جب ہارون الرشید کے بعد مامون رشید 813 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو جابر تب تک زندہ تھا اور اس کی عمر 90 سال سے متجاوز تھی۔ ایک روایت کے مطابق جابر نے اس پیرانہ سالی میں مامون رشید کے دربار میں حاضر ہوا اور وہاں سے خلت کا اعزاز حاصل کیا۔ جابر نے 813 عیسوی میں اس دارِ فانی سے کوچ کیا اور رحلت کے وقت جابر بن حیان کی عمر 95 برس تھی۔ جابر اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، کیمیا میں سے سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جو شخص اپنی علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کھاتا ہے۔ بس اگر تم کیمیا کا
صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں پر انحصار کرو اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔ ایک کیمیا دان کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے کیا کچھ پڑھا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس نے کیا کچھ تجربے کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ جابر اپنی ان ایجادات سے پوری دنیا میں نام کما سکا۔ اس کی ایجادات میں سٹرک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ، ٹارٹرک ایسڈ اور سلفرک ایسڈ شامل ہیں۔ جابر ایک اور تیزاب بنانے میں کامیاب۔ اس سے پہلے بنائے ہوئے تیزاب سونے کو گلانا تو دور، سونے کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، مگر اب کی بار اس کی انتھک محنت سے بنا کامیاب تیزاب سونے تک کو بھی گلا رہا تھا۔ چونکہ سونا بادشاہوں کی دھات تھی اور یہ اس دھات کو بھی حل کر لیتا تھا، اس لیے جابر نے اس کا نام ماء الملوک رکھا، جس کے لفظی معنی بادشاہوں کے پانی کے ہیں۔ جب 15 اور 16 سینچری میں مختلف علوم و فنون کے عربی کے ترجمے لاطینی زبان میں ہوئے، تب جابر بن حیان کی اصطلاح ماء الملوک کا ترجمہ ایکوا ریجیا کی، کیونکہ لاطینی زبان میں ایکوا کو پانی اور ریجیا کو بادشاہوں سے متعلق جانا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کیمیا کی کتابوں میں بھی ایکوا ریجیا کی یہ اصطلاح انہی ناموں سے عام استعمال ہوتی ہے۔ کیمیا گری میں جابر کے کارنامے ایک عالم کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ جابر بن حیان نے جہاں اپنے بچپن کے اور جوانی کے ایام گزارے تھے، اس زمانے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع اسے میسر نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن جب میرا رب اپنے کسی بھی بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو میرا مالک اور ہم سب کا خالق کسی کو دولت سے نواز دیتا ہے اور کسی کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جب میرے رب کی رحمت اور کرم نوازیوں کے ساتھ ساتھ اگر اس شخص کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اولاد اہل بیت علیہ السلام میں سے اسلام کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت کرنے کا موقع میسر آئے اور امام علیہ السلام سے علم حاصل کیا جائے تو جابر بن حیان کو دنیا چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ ناچیز آپ سے ملے گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔